شریف بھی اس تقریب سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف پہنچ چکے ہیں، وہاں پر موجود ہیں اور اب وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سینیٹر ڈاکٹر راحیلہ مکسی صاحبہ، جناب محمد زبیر صاحب گورنر سندھ، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، جناب شاہ محمد شاہ صاحب، سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، جناب سینیٹر سلیم ضیاء صاحب، ڈاکٹر آصف کروانی صاحب، محترم وسیم احمد صاحب MNA حیدرآباد، میئر حیدرآباد، ڈپٹی میئر حیدرآباد اور معزز خواتین و حضرات، عزیز کارکنوں، السلام علیکم۔ اب میں اس جوش و جذبے کی اب کیا تعریف کروں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کے جوش و جذبے کی تعریف کروں، کن الفاظ میں تعریف کروں۔ میرا خیال ہے کہ واقعتاً اس جوش و جذبے کے سامنے کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ صحیح معنوں میں تعریف کی جا سکے۔ بس میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو اپنا سلام پیش کر رہا ہوں۔ سلام، میرا سلام قبول کیجئے۔ بس اب آپ مجھے بات کرنے دیں۔ ابھی جب ہم یہاں آ رہے تھے، راحیلہ مکسی بھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھیں، تو جیسے ہم یہاں پہ اس جگہ پہ آ رہے تھے تو راستے میں بہت سارے نوجوان اور بہت ساری ہماری بہنیں واپس جا رہی تھیں، اور یہاں پر کافی بھیڑ تھی، کافی لوگ جمع ہوئے تھے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ادھر کا رخ کر کے واپس جا رہے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اتنے جوش و جذبے کے ساتھ یہاں آئے ہیں لیکن جگہ نہیں تھی اور ان کو واپس جانا پڑا۔ میں ان سب سے معذرت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ حیدرآباد میں پھر آؤں گا انشاءاللہ، اور ان سب سے بھی ملوں گا آ کر، اور ان سب کو انشاءاللہ میں ضرور ملوں گا، دل کی باتیں کروں گا۔ لیکن آج پروگرام کے مطابق یہی تھا کہ آج ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک کنونشن کی شکل میں آپ سے بات کریں، اور آج مجھے بڑی خوشی ہے۔ مجھے جو یہ جوش و جذبہ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک تبدیلی کا پیش خیمہ نظر آ رہا ہے، اور یہ جوش و جذبہ جو میں آج حیدرآباد میں دیکھ رہا ہوں، یہ جوش و جذبہ میں تھٹا میں بھی دیکھ چکا ہوں۔
یہ جوش و جذبہ اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان میں بھی دیکھ چکا ہوں. یہ بلوچستان کے ساتھ ساتھ میں نے یہ جوش و جذبہ جو ہے یہ پنجاب میں بھی دیکھا ہے اور الحمدللہ KPK میں بھی دیکھا ہے. اور آج جو ہے یہ جوش و جذبہ یہاں پہ تو مثالی ہے, یہاں پہ مثالی ہے. حیدرآباد والوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. حیدرآباد کے خواتین و حضرات, ذرا تھوڑا سا آپ بیٹھ جائیں, ذرا میری بات سنیں ذرا. پاکستان تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایک نیا پاکستان بن رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2013 تک برا حال تھا, ہر طرف بے چینی تھی, اضطراب تھا, اور کہیں پہ بھی کوئی سکون نظر نہیں آتا تھا, سکون نہیں ملتا تھا. اور 2013 کے بعد ہم نے جو ہے وہ کمر باندھی اللہ کا نام لے کر, اور ہم نے کہا کہ پاکستان کے مسائل کو ہم نے ختم کرنا ہے. دہشت گردی جو ہے وہ بالکل پاکستان کے اندر اپنے قدم جما کر بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے. کراچی دہشت گردی کا شکار تھا. کراچی یہاں سے دور نہیں ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے کراچی میں امن ہے, سکون ہے. آج کراچی میں لوگ کاروبار کر رہے ہیں, مزدوری بڑی چین اور سکھ کے ساتھ کر رہا ہے. آج وہاں پہ گھروں میں وہ اضطراب نہیں ہے, لوگ ڈرتے نہیں ہیں, خوفزدہ نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, بڑا کرم ہے. اور حیدرآباد بھی کراچی کا ایک ہمسایہ شہر ہے. حیدرآباد کے اندر بھی جو یہاں پر دہشت گردی تھی اس کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بالکل ختم کر دیا ہے. پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کو ختم کیا ہے. اور آج دیکھیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ جیسے کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ آگے آگے بھاگ رہی ہے, اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کمر توڑ چکے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا عزم بڑا پختہ ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو ختم کیے بغیر دم نہیں لیں گے. اس کو انشاءاللہ اس کی آخری سانسوں تک پہنچائیں گے, اس کا خاتمہ کریں گے, اور پھر جا کے دم لیں گے. میں بلوچستان گیا, بلوچستان میں بھی دہشت گردی, بلوچستان کے اندر بھی دہشت گردی کا راج تھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان بھی پرامن ہے. آج بلوچستان بھی ترقی کی طرف گامزن ہے. آج بلوچستان کے اندر بھی بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیے یہاں پر سی پیک جو ہے, سی پیک کے فائدے پورے ملک کو پہنچ رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان سے مکمل طور پہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, انشاءاللہ مکمل طور پہ غربت کا خاتمہ ہوگا, پاکستان سے انشاءاللہ جہالت کا خاتمہ ہوگا, یہاں تعلیم عام ہوگی, یہاں علاج معالجہ عام ہوگا, جگہ جگہ انشاءاللہ کالج یونیورسٹیاں بنیں گی, اور اس میں اب حیدرآباد کا بھی نام آنے والا ہے. انشاءاللہ یہ حیدرآباد بھی انشاءاللہ پاکستان کے ان شہروں میں اس فہرست میں شامل ہو جائے گا جہاں پہ انشاءاللہ اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنیں گے, اچھے اسپتال بنیں گے, انڈسٹری لگے گی, اکنامک زونز بنیں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو موٹر وے بن رہا ہے, موٹر وے آپ مجھے یہ ذرا بتائیے, میں پوچھتا رہتا ہوں یہ سوال لوگوں سے جا کر کہ بھائی یہ موٹر وے پہلے کیوں نہیں بنا؟ یہاں پر بھی تو حکومت تھی, ایک مشرف کی حکومت تھی. مشرف کی حکومت کے بعد پھر 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ہماری حکومت 2013 کے بعد آئی ہے. بھائی اس زمانے میں موٹر وے کیوں نہیں بنی؟ اس زمانے میں حیدرآباد میں یونیورسٹی کیوں نہیں بنی؟ اس زمانے میں یہاں پر ہیلتھ کارڈ کیوں نہیں دیے گئے؟
اس زمانے میں جو ہے لوگ اتنے مجبور کیوں تھے؟ حیدرآباد جو مجھے پتہ لگا ہے کہ یہاں پر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، اور پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں کراچی جاتا ہوں تو جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. کراچی جاتا ہوں تو دھول ہی دھول اڑتی ہے. یہ وہ کراچی نہیں تھا. میں بھی کراچی میں ایک زمانے میں 4 مہینے کراچی میں رہا تھا، اور کراچی میں پڑھتا تھا. اس زمانے میں 4 مہینے میں نے ایک کورس کیا کراچی میں جا کے اپنی ایجوکیشن کو پنجاب سے ختم کرنے کے بعد. اور اس زمانے کا کراچی جب میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اور آج کے کراچی کو دیکھتا ہوں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. وہ کراچی بڑا پرامن تھا، بڑا پرسکون تھا، ایک صاف ستھرا شہر تھا. دنیا کراچی آتی تھی، مڈل ایسٹ والے کراچی آتے تھے، ان کے اپنے گھر تھے کراچی میں. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ پھر کراچی کیوں کٹ گیا باقی دنیا سے؟ اور وہاں پہ جو دہشت گردی جب پچھلے دنوں میں جب عروج پر تھی، کوئی غیر ملکی کاروباری پاکستان آنے کے لیے یا کراچی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ دوبارہ آنا شروع ہو چکے ہیں، اور آ کے یہاں پہ پاکستانی جو کاروباری لوگ ہیں ان سے آ کے ملتے ہیں. ورنہ ہمارے لوگ دبئی جا کے ملتے تھے ان سے، ہمارے لوگ باہر ملکوں میں جا کے ان سے ملتے تھے. لیکن آج ان کا کانفیڈنس، ان کا اعتماد دوبارہ بحال ہوا ہے، اور وہ کراچی آتے ہیں اور اپنے پاکستانی کاروباری حضرات سے ملتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. اور آج ماشاءاللہ کاروبار بڑے پرسکون شہر کی طرف کراچی پھر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جب یہ ترقی کے مراحل ہم مزید طے کریں گے تو انشاءاللہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہترین شہر ایک دفعہ پھر بن جائے گا. کراچی جو ہے وہ پاکستان کی شہرت ہے، اور کراچی پھلے پھولے گا، کراچی ترقی کرے گا، پورا ملک پھلے پھولے گا، پورا ملک ترقی کرے گا. میں ذرا آپ کو یہ بتانا، میں تھوڑا سا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جب میں 1990s میں وزیر اعظم تھا تو ہم نے 1991 میں موٹر وے کا منصوبہ شروع کیا تھا، پشاور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور. اور آپ یقین مانیں میرے دل میں تھا کہ یہ انشاءاللہ یہ منصوبہ لاہور سے اب آگے ملتان جائے گا، ملتان سے انشاءاللہ سکر جائے گا، سکر سے حیدرآباد جائے گا، اور حیدرآباد سے کراچی جائے گا. اس زمانے کا میرا خواب تھا، اس زمانے کا خواب تھا میرا، اس زمانے کا. لیکن جیسے ہی لاہور موٹر وے پہنچی 1999 میں، جیسے موٹر وے لاہور پہنچی، آج 2017 آ گیا ہے. کہاں 1999 اور کہاں 2017، 1 انچ بھی موٹر وے لاہور سے آگے نہیں گئی. کسی نے سوچا ہی نہیں، کسی کو اس کا خیال ہی نہیں. میں پوچھتا ہوں ان سارے حکمرانوں سے جو پچھلے یہ 16-17 سال اس ملک کے حکمران رہے ہیں کہ انہوں نے اس بہت اہمیت کے حامل منصوبے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا. یہ سوچنا تو درکنار، انہوں نے پاکستان کو اندھیروں میں ڈبو دیا. یہاں پہ جتنی بجلی کی جو حالت تھی پاکستان کے اندر پچھلے 15-20 سالوں سے، میں نے آج تک مجھے پتہ نہیں کہ دنیا کے کسی ملک میں بجلی کا یہ حال ہوا ہو، اور اتنی زبردست لوڈ شیڈنگ ہوئی ہو کہ لوگ آوازار ہو جائیں، تنگ پڑ جائیں، بے چین ہو جائیں، ان کا سکون چھین لیا جائے. نہ کوئی مزدور چین سے سو سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ عام آدمی اپنے گھر پہ چین سے سو سکتا ہے، نہ کوئی کاروباری کاروبار کر سکتا ہے، نہ ایک کاشتکار اپنے ٹیوب ویلوں کو چلا سکتا ہے. نہ کاشتکاری ہے، نہ کاروبار ہے، نہ مزدوری ہے. یہ تو ملک ایسے تو نہیں چلتے. اور پھر کیوں انہوں نے یہ پاکستان کو اس نقطے پہ پہنچایا کہ جہاں بجلی بالکل ناپید ہو گئی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میری بات کو نوٹ کیجئے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہ ایمرجنسی سٹیپس نہ لیتے، یہ اقدامات نہ کرتے
آج پاکستان کا معاشی طور کے اوپر، معاشرتی طور کے اوپر، اقتصادی طور کے اوپر بہت برا حال ہوتا، اور ہم نے اپنا فرض سمجھا. دیکھو یہ سوالات آپ کو پوچھنے چاہیے، ان حکمرانوں سے پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ امانت سونپی تھی، آپ حکمران بنے تھے، تو آپ نے پاکستان کا یہ حال کیوں کیا؟ یہ جائز سوال ہے جو کہ آپ کو پوچھنا چاہیے. لیکن ہمیں اپنا دیکھیں یہ ذمہ داری جب ملی، ہم نے اس کو اپنا فرض سمجھ کے اس کو پورا کیا، اور آج پاکستان ماشاءاللہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ اس 16 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ہم نے کتنا کم کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال اس کو بالکل ختم کر دیں گے. آج لیکن میں یہ سمجھ، دیکھیں بات سنیں، ووٹ مانگنے آتے ہیں، لیکن ووٹ جب مانگنے آتے ہیں تو پوچھنا چاہیے پاکستان کے عوام کو کس بات کا ووٹ مانگ رہے ہو بھائی، کس بات کا ووٹ مانگ رہے ہو؟ اپنے دور میں تم نے کیا ہمارا کیا سوارا ہے تم نے ہمارا؟ کون سے پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کیا ہے؟ کون سے تم نے ہمارے گھروں میں آ کے کوئی روشنی کے چراغ جلائے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہیے. سوال بنتا بڑا جائز سوال ہے، اور اس کے بعد پھر میرے خیال ہے کہ آپ کو ووٹ کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ووٹ کا کون حقدار ہے. آج ایک تو بجلی کا معاملہ اللہ کے فضل سے ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور دوسری طرف موٹر وے آج ماشاءاللہ کراچی سے حیدرآباد پہنچ رہی ہے، کراچی سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے کراچی موٹر وے پہنچ رہی ہے. 6 رویا سڑک بن رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جو کہ پاکستان کی ماشاءاللہ ایک بہترین سڑک ہے. آپ اس موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بتاؤ ذرا. یہ موٹر وے ماشاءاللہ یہ ایک بہترین اپنا جو ہے سڑک بن رہی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہی موٹر وے اب یہاں حیدرآباد سے سکر جائے گی. 6 لین 6 رویا سڑک سکر سے انشاءاللہ ملتان پہنچے گی، یا ملتان سے سکر آئے گی، اور پھر ملتان سے لاہور. اور انشاءاللہ آپ ایسا کریں کہ جو کراچی کے رہنے والے ہیں یا حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، یہ بال بچوں کے ساتھ صبح ناشتہ کر کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے لاہور جانا ہے. صبح کا ناشتہ آپ انشاءاللہ حیدرآباد میں کریں گے، اور پھر آپ دوپہر کی چائے انشاءاللہ جا کے لاہور پیئیں گے آپ. اور پھر رات کا کھانا اسلام آباد کھائیں گے، اور عشاء کی نماز پشاور پڑھیں گے جا کے. فجر کی نماز سنیں بھائی، فجر کی نماز حیدرآباد پڑھیں گے اور پڑھ کے روانہ ہوں گے، اور عشاء کی نماز پشاور پڑھیں گے. اور بچے بھی آپ کے ساتھ سیر کریں گے پورے ملک کی. کراچی سے دیکھیں، کراچی سے پشاور یعنی پورے ایک دن میں آپ پہنچیں گے. یہ کچھ چھوٹی بات ہے یار، بتاؤ نا، یہ کچھ چھوٹی بات ہے؟ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ کوئی اور بھی کر سکتا تھا، اس سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے تھا بھائی، ہمارے اس دور سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے تھا. نہیں ہوا. یہ سوال آپ کو پوچھنا چاہیے. آج تو ماشاءاللہ بلوچستان میں بھی بہت سڑکیں بن رہی ہیں، گوادر سے کوئٹہ، کوئٹہ سے پشاور تک بن رہی ہیں، کوئٹہ سے مانسیرہ تک بن رہی ہیں. ایک طرف چائنا بارڈر ہے، چین اور پاکستان کا بارڈر ہے، ایک طرف گوادر ہے. سڑکیں ہی سڑکیں بن رہی ہیں. جا کے دیکھو، پاکستان کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے، پاکستان کا اندرونی نقشہ تبدیل ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیے گا اگلے چند سالوں میں دنیا کا ترقی یافتہ ملکوں کے اندر پاکستان کا بھی ایک نمبر ہوگا. پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے آ رہا ہوں، آہستہ آہستہ آ رہا ہوں. میں یونیورسٹی سے پہلے میں کچھ ایک دو اور باتیں بھی کر لوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی میری بہن نے ڈاکٹر رحیلہ نے ابھی مسائل کا ذکر کیا ہے.
बिल्कुल मुझे उन मसाइल से इत्तेफाक है। राहिला, आप अपना मुझे बताइए कितने आपको इंशाल्लाह बिजली के गांव चाहिए, कितने गांव में बिजली चाहिए, मैं इंशाल्लाह करूंगा, इंशाल्लाह करूंगा। और अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ जब कोई बात करता है तो उसको मुकम्मल करता है, पूरा करता है इंशाल्लाह। मैं और आपको सुई गैस चाहिए, इंशाल्लाह सुई गैस भी मिलेगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से बात हुई है, ये इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर ये यहाँ पर मेहरान एक्सप्रेस जो है वो इंशाल्लाह हैदराबाद, कराची से हैदराबाद और मीरपुर खास तक इंशाल्लाह आएगी। और इसी तरह से अभी आपने जो मुझे बताया है यहाँ पे जो महकमा एग्रीकल्चर के जो पाकिस्तान हुकूमत के हैं, माशाल्लाह जो गंदम की फसल है वो यहाँ बहुत अच्छी का इम्कान है कि अच्छी होगी। तो हमने इस क्रॉप के पेश नज़र मैंने पास्को को कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम सिंध से ख़रीदें और सिंध के काश्तकारों को उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के काश्तकारों को उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। अभी इंशाल्लाह पिछले साल 90,000 टन जो ख़रीदी थी सिंध से, इस दफ़ा इंशाल्लाह उसको हम 1 लाख टन से भी ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। मैं आता हूँ आपके यहाँ शहर में हेल्थ कार्ड के हवाले से। आपने मुझे नहीं कहा, आपने मुझे नहीं कहा, इन्होंने मुझे कहा था, लेकिन आपने मुझे नहीं कहा। लेकिन मैं खुद ये तोहफा हैदराबाद के गरीब आवाम के लिए लेके आया हूँ। हेल्थ कार्ड आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है और आज हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह हैदराबाद भी आ रहा है। हमने फैसला किया है कि जैसे ठट्टा में किया है, हैदराबाद में भी हम गरीबों को हेल्थ कार्ड फ्राहम करेंगे। और हेल्थ कार्ड का मतलब क्या है? जो गरीब लोग अपना इलाज मुआवजा कराने की सकत नहीं रखते, जिनके पास वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है, कोई घर में बीमारी आती है कर्जा लेना पड़ता है, घर में बीमारी आती है तो घर बेचना पड़ता है, घर में बीमारी आती है तो सब कुछ बिक जाता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी के बेटे को कैंसर है, किसी के बाप को कैंसर है, किसी के घर में किसी फर्द को कैंसर है, जेब में पैसे नहीं होते इलाज कराने के लिए, महला अपना घर, अपनी जायदाद बेचनी पड़ती है। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि ये यकीनन ये स्टेट की जिम्मेदारी है, यकीनन ये रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की देखभाल की जाए जिनकी सारी जमा पूंजी लुट जाए और वो इलाज मुआवजा ना करा सकें और हुकूमत देखती रह जाए। ये बात बहुत गलत है। हमने इंशाल्लाह यहाँ पे पूरी सर्वे कराने का फैसला किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द डॉक्टर राहिला यहाँ पे इंशाल्लाह वो टीमें आएंगी, हैदराबाद में सर्वे करके इंशाल्लाह कार्ड की तैयारी करेंगी। और मैं खुद इंशाल्लाह इस शोबे की इंचार्ज मरियम नवाज शरीफ है, वो मेरे साथ आएंगी और इंशाल्लाह खुद ये कार्ड आपके हवाले करेंगी, उन गरीबों के हवाले करेंगी। तो ये मैं बहुत बड़ी बात है जो मैं चाहता था कि मैं हैदराबाद में जाके आप सब लोगों को बताऊं। इसी तरह से हैदराबाद में जो पुराना एयरपोर्ट है वो भी बहाल नहीं हो सका। हम हैदराबाद में एक बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट इंशाल्लाह बनाने के लिए फैसला किया हमने।
राइट्स का जिक्र। और दूसरा एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, चाहे वो अगले साल आए, हम इंशाल्लाह, जैसे कि देखें आप, लाहौर में मेट्रो बनी है, इस्लामाबाद में मेट्रो बनी है, मुल्तान में मेट्रो बनी है, और शहरों में, कराची में हमने अल्लाह के फजल करम से मेट्रो बनाने का फैसला किया वफाकी हुकूमत ने। इंशाल्लाह हैदराबाद के लिए मैं आपको अभी से पेश की खबर सुनाने के लिए मैं आपको ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हैदराबाद में भी एक मेट्रो बस बनेगी इंशाल्लाह। हैदराबाद के मेयर यहाँ बैठे हैं और यहाँ डिप्टी मेयर भी बैठे हुए हैं। मैं उनकी खिदमत में, इन्होंने मुझसे मांगा नहीं है पैसा, लेकिन मैंने 50 करोड़ रुपया इनको देने का फैसला किया। और आखिर में कितने लोग हैं हैदराबाद में, कितने लोग हैं यहाँ हैदराबाद में जो चाहते हैं कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बने? हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। एक मिनट तक गौर से सुने, मैं जरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सब हाथ नीचे। कितने लोग हैं, जरा गौर से सुने भाई, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी ना बने? वो हाथ उठाने लगे थे, बैठ गए हैं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी ना बने? इतने मजमे में कोई भी नहीं यार, कोई एक तो होना चाहिए। फिर एक दफा बताएं कि कितने लोग चाहते हैं कि बन जाए यूनिवर्सिटी यहां पर। लिहाजा हैदराबाद को यूनिवर्सिटी दी जाती है। आज मैं हैदराबाद के वालिदैन को, हैदराबाद के बच्चों को, हैदराबाद की बच्चियों को ये खुशखबरी सुना रहा हूं कि इंशाल्लाह हैदराबाद में बहुत जल्द इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया जाएगा इंशाल्लाह। मेरे भाई वसीम साहब, आज आपने भी इसका बड़ा जिक्र किया है, रहीला मक्सी ने बड़ा जिक्र किया है, और फिर हमारे दीगर दोस्तों ने किया है। तो आपने चूंकि फरमाया तो मैं आज इसका ऐलान कर रहा हूं, और इसके लिए फौरी तौर के ऊपर मैं 100 करोड़ रुपया देने का ऐलान कर रहा हूं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, और इंशाअल्लाह फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैदराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने हैदराबाद में तरक्याती मंसूबों के लिए ऐलान किया है और साथ ही साथ हैदराबाद के अवाम को 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। हेल्थ कार्ड से मुतालिक उनका कहना था कि ये स्कीम आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैलाई जा रही है और अब हैदराबाद में भी ये सहूलत मुयस्सर होगी। इसके अलावा हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है। मेहरान एक्सप्रेस कराची से हैदराबाद और मीरपुर खास तक आएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि हैदराबाद में मेट्रो बस भी बनाएंगे और साथ ही साथ हैदराबाद के अवाम के लिए, वहां के तालिब इल्मों के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी किया। तमाम तरक्याती मंसूबों के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैदराबाद में मौजूद हैं और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में हर तरफ सड़कें ही सड़कें बन रही हैं। पाकिस्तान कुछ साल में तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होगा। हैदराबाद एयरपोर्ट को बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है। और अभी आपको बताएं, सिंध असेंबली में मुत्तहिदा बानी से मंसूब यूनिवर्सिटी